ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان 18ویں پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عبدالعزیز نے کہا اگر کل رات آپ کی وزیر اعظم کے ہاں دعوت ہے تو پرسوں شام یقیناً سپہ سالار آپ کو اپنے ہاں بلائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے عمراء کی باری ہوگی اور پھر شاید خلیفہ بھی آپ کو اپنی نظر عنایت کا مستحق سمجھیں، لیکن سچ بتائیے آپ نے وزیر اعظم پر کیا جادو کیا؟ وہ کسی معمولی تحفے کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ عبدالعزیز نے کہا میں نے یہ سوال صرف اس لیے پوچھا تھا کہ آپ کو ذرا باخبر کر دوں۔ سپہ سالار براہ راست آپ سے یہ سوال نہ پوچھے گا، لیکن وہ گول مول باتوں سے یہ راز معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن آپ اسے ٹالنے کی کوشش کریں اور اپنا سب سے قیمتی تحفہ خلیفہ کے لیے رکھ چھوڑیں۔ طاہر نے کہا میں وزیر اعظم کو ایک ہیرا پیش کیا تھا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو سپہ سالار کو بھی ایک ہیرا پیش کروں گا۔ عبدالعزیز نے کہا اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ سپہ سالار تحائف سے عہدے حاصل کرنے والے امیرزادوں سے بہت چڑھتا ہے، وہ تحائف پیش کرنے والوں سے ہمیشہ کے لیے بدظن ہو جاتا ہے۔ اب چلیے وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ طاہر اور عبدالعزیز ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ دیے مکان سے باہر نکلے اور بگی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں عبدالعزیز نے کہا آپ کی دعوتوں کا سلسلہ شاید چند دنوں تک ختم نہ ہو، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پرسوں صبح آ جاؤں۔ پرسوں جمعہ ہے اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ نماز کے بعد ہم کشتی پر تھوڑی دور آگے جا کر طاہر نے سوال کیا آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپہ سالار نے مجھے شرف ملاقات کیوں بخشا ہے؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو نوارد وزیر اعظم سے ملتا ہے سپہ سالار اس سے ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، اور آپ سے ملنے کے لیے ان کی بے قراری کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے قاسم کو مقابلے کی دعوت دی ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ قاسم کی شہرت میں ایک نیا اضافہ شاید ان کے لیے فوج میں بلند ترین عہدہ حاصل کرنے کا سبب بن جائے، اس لیے وہ آپ سے غالباً یہ کہیں گے کہ برخوردار اگر تم تلوار چلانا نہیں جانتے تو گھوڑوں کا انتظام میں کرتا ہوں، تم آج رات ہی بغداد سے روانہ ہو جاؤ۔ کسی سیاسی موضوع پر ان سے بات نہ کرنا، وہ ہر سیاستدان کو بغداد کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سادہ دل سپاہی ثابت کر کے تم ان کی توجہ اور دلچسپی کا مستحق بن جاؤ گے۔ اگر علاؤالدین محمد شاہ کا ذکر آ جائے تو یہ نہ کہہ دینا کہ وہ راستے کی برف باری کو بدشگونی سمجھ کر واپس چلا گیا تھا، وہ صرف یہ سن کر خوش ہوتے ہیں کہ خوارزم شاہ پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ یہ سننے کے بعد اگر وہ اٹھ کر قدادم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کہہ دیں کہ خوارزم کی لومڑی کو شیر بغداد کے سامنے آنے کی جرت کیوں کر ہو سکتی تھی۔ سپہ سالار کے مکان کے سامنے بھگی رکی اور طاہر اور عبدالعزیز اندر داخل ہوئے۔ ایک پہرے دار نے انہیں اوپر کی منزل میں راستہ دکھا دیا۔ ملاقات کے کمرے سے باہر سپہ سالار کا محافظ کھڑا ان دونوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے عبدالعزیز سے مخاطب ہو کر کہا آپ نے بہت دیر لگائی، آپ یہیں ٹھہریں، میں انہیں اندر چھوڑ آؤں۔ محافظ طاہر کو اندر چھوڑنے کے بعد واپس آ کر عبدالعزیز کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی غلام نے باہر آ کر عبدالعزیز سے کہا سپہ سالار آپ کو بلاتے ہیں۔ عبدالعزیز کمرے میں داخل ہوا۔ سپہ سالار نے کہا عبدالعزیز انہیں ان کے گھر پہنچا آؤ، اور دیکھنا کل علی الصبح ان کے پاس جانا اور یہاں لانے سے پہلے ان کا اچھی طرح امتحان لے لینا۔ قاسم کو آج شام میں نے ان کے یونانی استاد کے ساتھ مشق کرتے دیکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ یونانی کون ہے؟ عبدالعزیز نے جواب دیا اس کے متعلق مجھے زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے اپنے بادشاہ کی طرف سے خلیفہ اور وزیر اعظم کے پاس چند تحائف لایا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ میں بہادری دکھا کر شاہ فرانس سے انعام حاصل کیا تھا، اور قاسم نے ایک معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ عمر رسیدہ سپہ سالار نے غصے سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اب وہ واپس جا کر یہ کہے گا کہ بغداد کے عمراء کے لڑکے تیغ زنی سیکھنے کے لیے مغرب کے عیسائی استادوں کے محتاج ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے یہ بتا سکے کہ مسلمان تلوار کا کھیل سیکھنے کے لیے کسی استاد کے محتاج نہیں؟ یہ احساس کمتری ہمیں لے ڈوبے گا۔
عبدالعزیز نے کہا، اس بارے میں ہمارے جذبات آپ سے مختلف نہیں، لیکن کاش وہ شخص محض ایک یونانی ہوتا۔ وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے کا استاد بھی ہے، ایک عام سپاہی اسے مقابلے کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے؟ اگر قاسم کو مقابلے کی دعوت دینے کے لیے بھی ایک امیر زادہ ہونا ضروری نہ ہوتا تو اب تک اپنے متعلق اس کی غلط فہمی دور ہو چکی ہوتی۔ طاہر کو ایک امیر زادہ فرض کر لیا گیا ہے، اور اگر اسے ایک امیر زادہ فرض نہ بھی کیا جاتا تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار قاسم کے دل میں رقابت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ سپہ سالار نے کہا، لیکن یہ تماشا خلیفہ کے سامنے ہوگا۔ قاسم کے استاد کے پاس شاہ فرانس کا آفری نامہ ہے۔ شاگرد نے اگر بازی جیت لی تو صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کر لی تو کون کہہ سکتا ہے کہ چند سال بعد بغداد کی افواج کی قیادت کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی؟ عبدالعزیز نے کہا، مجھے طاہر کے متعلق اطمینان ہے۔ اس شاگرد کے بعد کسی طرح استاد بھی میدان میں آ جائے تو ممکن ہے یہ کھیل اور بھی دلچسپ بن جائے۔ استاد کے بعد شاگرد، نوجوان تم دور کی سوچنے میں ہمارے وزیر خارجہ سے کس طرح کم نہیں۔ آج سے تمہارا نام اپنے ذہین سالاروں کے فہرست میں درج کرتا ہوں۔ استاد کے بعد شاگرد۔ عبدالعزیز نے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی شاگرد کے بعد استاد۔ ہاں ہاں، شاگرد کے بعد استاد، سپہ سالار نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اگر نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو ان دونوں کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ شاگرد کے بعد استاد۔ عزیز، تم بہت دور کی سوچتے ہو۔ اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جائے۔ لیکن اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، کل صبح اس نوجوان کو اچھی طرح آزما کر دیکھ لینا، ابھی اسے گھر چھوڑ آؤ۔